میاں والی کے ایک باپ نے اپنی 1 ہفتے کی بیٹی کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ کیا اس باپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت اس بچی سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس زندہ درگور قتل کرنے والی بچی کو یہ اللہ رب العزت کی ذات سوال کرے گی کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی بدولت قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ اس دور کی انسانیت تھی کہ جب بچیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو فرق کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس دور میں بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دبا دیتے تھے۔ آج کے دور کا انسان جو ہے بچیوں کو زندہ گولیاں مار کر قتل کر دیتا تھا۔ لیکن وہ دور جو تھا وہ دور تو جاہلیت کا دور تھا۔ اس دور میں تو اللہ رب العزت نے ابھی قرآن مجید نازل نہیں کیا تھا۔ اس دور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے۔ لیکن آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نزول ہو چکا ان کا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی تکمیل فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن ہمارے پاس، نبی ہمارے پاس، لیکن آج بھی انسانیت اسی جہالت کو فالو کرتی ہے، اسی جہلیت کے دور کے پیچھے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تم بتاؤ تمہیں تمہارے باپ نے کس گناہ کی بدولت قتل کیا تھا۔ یہ آیت کا مطلب ہے کہ جب باپ کی پوچھ ہوگی، جب باپ قتل کرنے والا جو ہے اس سے اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ جو ہے اس پہ سیاہی چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، اور وہ اپنی قوم سے یہ خوشخبری ایسے چھپاتے ہیں يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی خوشی عطا کی أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ دل میں یہی سوچتا ہے کیا میں اس بچی کو لیے ساری عمر کا غم رکھوں یا میں اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو زندہ بچیوں کو قتل کرنے کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا دور تھا کہ جب انسان بچیوں کو زندہ قتل کرتا تھا، لیکن آج بھی وہی جہالت انسانیت کے اندر ہے۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ان بچیوں کو، ان بچوں کو پالنے والا وہ خود ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، دیکھو تمہارا رزق بھی ہمارے پاس ہے، اس دنیا میں بھیجنے والی اولاد کا رزق بھی ہمارے پاس ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت ہی بڑی غلطی ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو بچی کی پیدائش ہوئی ہے کہ یہ شاید ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بچی کی پیدائش، یہ بچے کی پیدائش یا کسی کو کچھ نہ دینا، یہ تو پیورلی اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ یہ اللہ رب العزت کی بادشاہی آسمان و زمین کے اندر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں اور بعد میں اللہ رب العزت بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ بھی میرے رب کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے میرا رب چاہے اس کو بانجھ بنا دے، اس کو نہ بیٹی دے نہ بیٹے دے، اس کو کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ اختیار میرے اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، میرا رب جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے من عال جاریتین
حتی تبلغا جاءنا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دیتا ہے اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ انسان اور میں ایسے قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ وضم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر اشارہ کر کے دکھایا، ایسے ہی وہ انسان اکٹھا ہوگا قیامت والے دن میرے ساتھ۔ تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت والے دن ساتھ عطا کرنے کی ایک وجہ ہوں گی قیامت کے دن۔ کیا انسان کو یہ نہیں سمجھ آتی؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن ماجہ میں فرماتے ہیں من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، فصبر علیہن، بس انسان اس پر صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكِسَاهُنَّ مِن جِدَّتِهِ كُنَّا لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے صبر کیا، ان کی پرورش کی، ان کو کھلایا پلایا اور کپڑے پہنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُنَّا لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی 3 بچیاں جو ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور جہنم سے آڑ جو ہے اللہ رب العزت ان 3 بچیوں کی پرورش کی وجہ سے اس انسان کی جہنم سے آڑ کر دیں گے۔ تو یہ جو بچیاں ہیں قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کی وجہ سے ہوگا، اور یہی جو بچیاں ہیں قیامت والے دن جہنم سے آڑ جو ہے ان بچیوں کی وجہ سے ہوگی۔ لیکن آج کا انسان اسی اللہ کی رحمت کو، اسی بیٹی کو، انہی بیٹیوں کو زندہ قتل کر رہا ہے۔ یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسی جہالت ہے۔